ہمیں تو بھائی اپنی اماں سے زیادہ دادی پسند تھی, کیونکہ ہماری دادی نے ایک تخت تھا ان کا جہیز کا ملا ہوا, میرا خیال ہے کم از کم 1948 سے پاکستان بننے سے پہلے کا تخت تھا وہ, اس پہ پھٹے لگے ہوئے تھے. ایک جہیز کا بکسا تھا ان کے پاس, میں نے جب سے ہوش سنبھالا وہ بکسا دیکھتا آیا تھا میں, لوہے کا. ہم کہتے تھے بریف کیس کا زمانہ آ گیا ہے. نا پھر پان کا ایک کھوکھا, وہ پان تان ہوا کرتا تھا, ہندوستانی عورتیں نا پان, اس پہ اتنا سا انہوں نے پان نکالا, کتھا لگایا, چونا لگایا, چھالیاں ڈالی, یوں کر کے سائڈ پہ فکس کیا اور نیت مانگ لی نماز کی. زبردست چیزیں چھپا چھپا کے رکھتی تھی اپنے پوتوں کے لیے. وہاں چھپا دیا, کچھ کیلا چھپا دیا, کچھ آئس کریم چھپا دی, جس پہ زیادہ دل آ رہا ہے اس کو بلا کے چھپڑ میں اس کو پکڑا دیا. انگریزوں کی دادی کو دیکھو بلیزر پہن کے اور چڈی پہن کے بیٹھی ہوئی ہوگی. یار کچھ انسان کو کچھ اس عمر میں تو کم از کم کچھ اسکاف ہو. پھر میں جب انگریزوں کی بڑھیوں کو دیکھتا ہوں مجھے اپنی نانی بھی یاد آتی ہے, دادی بھی. نانی کا بھی ایسے ہی حساب تھا. میں فوراً دیکھتا ہوں یار ہماری دادیوں کے سروں پہ چادریں ہوتی تھیں, ہاتھ میں تسبیح, وضو بار بار وضو کرنا کی وجہ سے چہرے پہ ایک رونق, تلاوت, دعائیں, بات بات پہ دعائیں دیتی تھیں. ایک خرابی تھی ڈرامہ اور تھوڑا پڑوسوں کی غیبتیں ہلکی پھلکی, اللہ معاف فرمائے. تو وہ بھی جب کوئی غیبت کا ٹائم آتا آواز بہت سلو ہو جایا کرتی تھی. ہم کہتے تھے بھائی آواز تو کمرے سے باہر نہیں جا رہی, لیکن اتنی آرام سے. آپ نے دیکھو پرانے زمانے کی دادیاں جب غیبت کرتی ہیں نا تو آواز کیا کر دیتی ہیں, سلو. ان کو احساس ہوتا ہے کہ ہم کو الٹا کام کر رہے ہیں, ٹھیک کام نہیں کر رہے ہم. تو اس لیے جب مرا کرو نا اس کلچر پہ تو جا کے ان کے بڈھوں کو دیکھ لیا کرو. کس کو؟ بڈھوں. اور اپنے بڈھوں کو کمپیئر کیا کرو. اب تو ہمارے یہاں بھی لبرلزم سیکولرزم اتنا آ رہا ہے کہ ہمارے بڈھوں کا بھی وہی حشر ہونے والا ہے. ماں باپ دادا دادی نانا نانی کی خدمت شوق سے کیا کرو, ان کے چماٹے بھی کھاؤ, ان کی ڈانٹیں بھی کھاؤ, اس سے بہتر کوئی عبادت نہیں ہے. اللہ نے بہت بڑا حق بنایا بھائی.